जिनमें दिलचस्प मालूमात फराम की जाती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से गुफ्तगू होती है, अकायद के हवाले से बात की जाती है, दावत इस्लामी के हवाले से मालूमात फराम की जाती है और लोगों को तकलीफ ना देने के मामले में हमें तंबीह भी की जाती है। तो कहीं और मत जाइए, मदनी चैनल के साथ रहिए, सिलसिले को अव्वल ता आखिर मुलाजा कीजिए ताकि इस सिलसिले की बरकतें हासिल हों। अगर आप इस सिलसिले में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे होंगे, इन नंबर पर आप कॉल्स कीजिए। एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस कीजिए, इंशाअल्लाह जितना मुमकिन होगा आपकी कॉल्स को और एसएमएस को शामिल सिलसिला किया जाएगा। आइए तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ बढ़ते हैं और अदब व ताज़ीम के साथ कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुरान करीम की तिलावत से पहले अच्छी अच्छी नीयत कर लीजिए। मैं भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रिज़ा और सवाब हासिल करने और सवाब आखिरत के हुसूल की नीयत करता हूँ। आप भी अच्छी अच्छी नीयत कर लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफर فإن الله غني حميد। وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ عز و جل. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان میں سے آیات بینات کو تلاوت کیا گیا، جس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے حوالے سے. تو ان آیات میں اولاد کی تربیت اور بچوں کے حوالے سے ایک ذہن دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی نرالا ہے. موضوع ہمارا ہے بچے اچھے ہوتے ہیں. یقیناً بچے اچھے ہوتے ہیں. اب بچے جو اچھے ہوتے ہیں ان کی اچھی تربیت کرنا بھی ہمارے یعنی بڑوں کی ذمہ داری ہے، سرپرست کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے. اس موضوع پر کیا کچھ ہوگا انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے، مگر پہلے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور نعت خواں اسلامی بھائی سے نعت سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام، آئیے مل کر پڑھتے ہیں.
دمیز تیرا مجھ کو، دمیز تیرا مجھ کو، جو خیال یار آئے، دمیز تیرا مجھ کو، جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھے پہ پیار آئے، جنہیں تجھے پہ پیار آئے، تو انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھے پہ پیار آئے، دمیز تیرا مجھ کو، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم 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 کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے، میرے غم گسار آئے، کہ علاج غم علم کا، یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا
جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے، وہ امیدوار آئے، جسے دینے ہو دو عالم۔ اور حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، تو پکار دیکھ غم میں، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے، دم سے تیرا بے مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت، بچوں کے حوالے سے ہماری شریعت کیا ہمیں حکم دیتی ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، بچوں سے محبت کرنا، انہیں پیار دینا، اور انہیں اس طرح کی تربیت دینا کہ وہ معاشرے میں بڑے ہو کر کوئی اچھا کام کر سکیں، یہ ایک اچھے باپ، ایک اچھے سرپرست کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے سلسلے میں موضوع کو لے کر چلیں گے۔ ہمارے جو مبلغین ہیں انشاءاللہ یہ مدنی پھول دیں گے۔ آپ بھی سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے۔ بچوں کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں سے پیار کے حوالے سے، موضوع کے متعلق یا کلام کی آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کالز کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز اور ایس ایم ایس کو جتنا ممکن ہوگا شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ بچے اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، بچے تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں نا، تو اس لیے جب بچے اچھے ہوتے ہیں تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچوں کی تربیت بھی اچھی کی جائے، بچوں کے ساتھ سلوک بھی اچھا کیا جائے، بچوں کے ساتھ معاملہ بھی ایسا کیا جائے کہ وہ اس سے تربیت لیتے ہوئے اپنی آئندہ زندگی میں اس کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھے۔ اور یہ ساری باتیں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کر کے ہمیں تعلیم دی، امت کو سکھایا کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور دیگر مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ ہمارے اکابرین کرام رحمہم اللہ السلام کا بھی بچوں کے ساتھ انداز بہت ہی پیارا اور نرالا رہا ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں وہ بڑے ہی سینسٹیو واقع ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر مزید انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں۔ میں غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتا ہوں، اور آپ سے سوال یہ ہے میرا غلام محی الدین بھائی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی جو احادیث مبارکہ ہیں بچوں پر شفقت کے حوالے سے، کل جیسے رکن شورا نے بچیوں کے حوالے سے بھی کچھ کلام فرمایا، ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سرکار کا برتاؤ دیکھا، تو بچوں پر شفقت کے حوالے سے احادیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے الحمدللہ ہر شعبے میں مسلمان کی، مرد مومن کی، بلکہ ہر انسان کی رہنمائی کی ہے، اور جس نے شریعت کا دامن تھاما ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمیں حسن اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا، اور ایک با اخلاق اور با کردار اپنے آپ کو بنا کر رہنے کا، زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا، اور جو با اخلاق ہے وہی با کردار ہے، اور جو با کردار ہے وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم احادیث کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ، اور جس سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے اچھے اخلاق دور فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا اخلاق اچھا ہے، جو حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، خواہ وہ گھر والوں کے ساتھ یا باہر والوں کے ساتھ، جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے، اور جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہے تو اس کے لوگ ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو روزہ رکھنے والے، گرمیوں میں سخت شدت، گرمی کی شدت میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے کا درجہ عطا فرماتا ہے جس کے اخلاق اچھے، اللہ اکبر، جس کا کردار اچھا ہے۔ کیا بات۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں حسن اخلاق اپنانا چاہیے۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق کی نعمت سے نوازا، یقیناً وہ ہر ایک سے شفقت، عزت، تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آئے گا، وہ بڑوں کی عزت کرے گا، بڑوں کا احترام کرے گا، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے گا، اور یہی حدیث پاک میں ہمیں حکم دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا، تو بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ کامل مومن کی علامت ہے، اور اسلام کے طریقے پر چلنے کی علامت ہے کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آپ دیکھیے اب یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اب گھر میں کیسے رہنا ہے اور گھر والوں کے ساتھ ایک مسلمان کا، ایک مرد مومن کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اچھا محسن بھائی، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ چونکہ انسان کا تعلق باہر والوں سے کبھی کبھار پڑتا ہے، گھر والوں کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان باہر والوں کے ساتھ بڑا با اخلاق اور با کردار بن کر رہتا ہے، کبھی کبھی گھر والوں کے ساتھ، جبکہ بلکہ اکثر ہوتا ہے، جبکہ گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ عمومی اعتبار سے میں کلام کر رہا ہوں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیر لأہلہ، اللہ اللہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا خیرکم خیر لنسائہ وبنینہ، سبحان اللہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر والوں کے ساتھ حسن سلوک بہت اچھا ہے، کرنا بھی چاہیے اور ہمیں اس کا حکم بھی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک انداز تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس ہی نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، حضور کی ہر ایک پر شفقت ہوتی تھی، چھوٹے پر شفقت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھایا کرتے، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی خدمت میں 10 سال رہے جی، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو خادم رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 سال رہے اور چھوٹے تھے، تو یہ خود کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا۔ 10 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ عرض کی کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن کبھی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اللہ اللہ، اور اگر کوئی غلط کام ہو گیا مجھ سے تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا، بلکہ شفقت ہی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بچوں کو چومنا، پیار کرنا، ان کی طرف اچھے انداز میں دیکھنا اور ایسی اچھی گفتگو کرنا، اور یہ ہمیں مسلمانوں کی ایک تربیت کا ایک حصہ بھی ہے، یعنی والدین کی تربیت کا ایک یوں سمجھیں کہ اہم ترین حصہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ بچے اچھے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بچے اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، بچوں کے ساتھ شفقت کریں،
ہمارے بڑوں کی عزت کرے، تو یہ مسلمان کی علامت بیان کی گئی کہ مومن کامل وہ ہے جو بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں پر شفقت کرے۔ بلال بھائی، یہ تو تھا سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کے حوالے سے۔ خود رسول اکرم علیہ السلام کا ایک انداز تو حضرت ابن عباس کے ساتھ غلام محی الدین بھائی نے بیان کیا۔ سرکار علی وقار علیہ السلام کے پاس بھی تو بچے آیا کرتے تھے نا، تو حضور کا انداز بچوں کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کریم علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ جیسا کہ غلام محی الدین بھائی نے بھی فرمایا کہ یہ آپ ہر ایک پر شفقت فرمانے والے ہیں، اور قرآن نے بھی اس کی ترجمانی یوں کی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مسلمانوں پر، مومنوں پر شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے، ان سے محبت فرمانے والے ہیں۔ خاص طور پر اگر بچوں کی بات کی جائے تو سرکار کریم علیہ السلام یہ بچوں کے لیے گویا ایک مرجع تھے۔ واہ! یعنی ایک لوجیکلی بات میں کروں کہ عموماً بچے بھی اس کے پاس جاتے ہیں کہ جو ان سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، ورنہ بچے اس سے بھاگتے ہیں کہ یار فلاں آ گیا ہے، وہ بچے بھی کنی کترا جاتے ہیں وہاں سے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، پتہ یہ ڈانٹ دے گا یا پھر مارے گا یا پھر کوئی بات سنائے گا۔ سرکار کریم علیہ السلام کا عمل یہ تھا، بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ آپ ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا خاص طور پر عمل یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپسی آتے تو جب بچوں کو خبر ملتی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے، سارے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ کیا بات! اور جیسے ہی سواریاں نظر آنے لگتی تو بچے دوڑتے تھے سواری۔ آقا کریم علیہ السلام جب بچوں کو یوں والہانہ دوڑتا ہوا دیکھتے تو سواریاں روکتے تھے، اور کچھ بچوں کو آگے اپنی سواری کے بٹھا لیتے تھے، کچھ کو پیچھے بٹھا لیا۔ کیا بات! اب ظاہر ہے ایک سواری پر سارے بچے تو آنے سے رہے، اب شفقت یہ تھی کہ آپ دوسرے صحابہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ بھی کچھ بچوں کو اپنی سواریوں پر سوار کر لیجئے۔ تو پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ بچے اتنی شفقت دیکھ کر، اتنا پیار دیکھ کر بعد میں ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، کہ یار آج تو مجھے سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی سواری پر آگے بٹھایا، سبحان اللہ، آج تو مجھے سواری پر پیچھے بٹھایا۔ اچھا، بعض جو آپ کی سواری پر سوار نہیں ہو پاتے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے فرمایا ان کو سواری پر بٹھا لو، یعنی ہمیں بھی تو عزت دی نا۔ جی ہاں، یعنی بچے اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ یہ شفقت کا اظہار تھا آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب چھوٹے بچوں کو آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا کہ آپ ان کا نام رکھ لیجئے یا یہ پیدا ہوا ہے اور نومولود پیش کیا جاتا، سرکار کریم علیہ السلام اس بچے کو اپنی گود میں لیا کرتے تھے اور اس سے پیار کیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ بسا اوقات یوں ہوتا کہ بچہ گود میں ہوتا، چھوٹا بچہ ہے، وہ پیشاب کر دیتا، چھوٹا بچہ۔ اب عموماً اگر ہمارے ساتھ بھی جس سے یہ واقعہ پیش آ جائے تو عموماً اور کے بچے کی بات نہ کرے، اپنے بچہ اگر پیشاب کر دے بڑا غصہ آتا ہے یار یہ کیا، اس طرح بہت قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایسے موقع پر بالکل ناگواری کا اظہار، اللہ اللہ، حتیٰ کہ جو پاس موجود لوگ ہوتے تھے وہ اس بچے کو اگر اٹھانے لگتے یا سائڈ پہ کرنے لگتے تو آقا علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ اس طرح بچے کو ایک دم جو ہے وہ تنگ کر کے اٹھانا اور اس کو جیسے گھبراہٹ میں آ جائے وہ، اب اس کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ وہ بالکل پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام اپنے کپڑے بعد میں خود دھو لیا کرتے، اللہ اللہ، اور بعد میں پھر ان لوگوں کو کہ جن کے وہ بچے تھے ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے تاکہ ان لوگوں سے ملیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بچے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے ہمارے آقا ہم سے دل جوئی کا انداز دیکھیے کہ بچے تو بچے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، بعد میں ان کے گھر جا کر اس بات کا گویا احساس دلانا کہ آپ نے دل میں کوئی کدورت مت رکھنا، کوئی بات مت رکھنا، میں تم سے راضی ہوں۔ یہ سرکار کریم علیہ السلام کا بات۔ اچھا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کسی بچے کے پاس سے گزرتے تو کسی کے ایک گال پر اپنا ہاتھ رکھ کے پیار کرتے اور کسی کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کے پیار کرتے۔ سبحان اللہ، واہ! یہ بازار سے گزرنا یا گلیوں سے گزرنا اس وقت کا معمول تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گلیوں میں موجود تھا، آقا کریم علیہ السلام کا میرے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے میرے ایک گال پر اپنا ہاتھ پھیرا شفقت کی وجہ سے۔ اب یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے گال پر ہاتھ پھیرنا تھا آقا کریم علیہ السلام کا کہ جس گال پر ہاتھ پھیرا تھا وہ دوسرے گال سے زیادہ خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شفقت دیکھیے سرکار کریم علیہ السلام کی کہ چلتے پھرتے بچوں کو گویا اپنی موجودگی کا احساس دلانا اور ان کو یہ باور کرانا کہ آپ اچھے ہیں، آپ پیارے ہیں اور آپ سے محبت کی جانی چاہیے۔ اچھا، سرکار کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام نے سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ تقسیم کر دیا۔ اب یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے
فرمایا ایک مرتبہ مجھے دیا حلوہ اور پھر فرمایا اور دوں. سبحان اللہ. یہ کمسن تھے نا، چھوٹے بچے تھے، تو ایک مرتبہ دے دیا لیکن پھر فرمایا کہ اور دوں. انہوں نے عرض کی جی ہاں. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کم عمری کی وجہ سے مزید عطا فرما دی. کیا بات ہے. یعنی بچوں کے ساتھ گویا کوئی سا بھی انداز ہو، گلیوں میں کھیلتے نظر آئیں یا پھر والہانہ ان کی طرف دوڑتے نظر آئیں یا پھر گود میں پیشاب کر دیں یا پھر کوئی اور معاملہ ہو، بارگاہ میں حاضر ہوں، ہر اعتبار سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر شفقت کا معاملہ کرتے تھے. اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو غیروں کے بچے کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کا کیا پیار تھا، کیا انداز تھا. بخاری مسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے بچوں پر شفقت کا درس دیا، بڑوں کے ساتھ رحمت کا ادب کے برتاؤ کا درس دیا، تو آپ کی اپنی ذات پورے عالم میں اس حوالے سے مثالی تھی کہ آپ جیسا بچوں سے کیا کسی سے ہی محبت کرنے والا کوئی. کیا بات ہے کیا بات ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی شفیق اور مہربان اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے. آپ سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہیں، سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اچھی تربیت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ با اخلاق ہیں، سب سے زیادہ نرم دل ہیں اور سب سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والے ہیں. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ بچوں پر بھی بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے. ہمارے ساتھ رکن شورا اطہر بھائی بھی ہوا کرتے ہیں، تو میں اطہر بھائی کی طرف بڑھتا ہوں. اطہر بھائی ویسے تو آپ کا شعبہ ہی دارالمدینہ کا ہے نا، تو وہاں تو ہوتے ہی بچے اور بچیاں ہیں، تو یقیناً یہ آپ کا ایک اس میں خاصہ ہے کہ آپ نے اس میں اساتذہ کی تربیت کرنا، مینجمنٹ کی تربیت کرنا، والدین سے ملنا، اور یہ سارا چلتا رہتا ہوگا. بچے اچھے ہوتے ہیں، اگر بچے غلطیاں کریں تو بڑوں کو کیا کرنا چاہیے، اور آج کے اس معاشرے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آپ کا موضوع آج بڑا مختلف، منفرد اور سچی بات تو یہ میرا پسندیدہ طریقہ. سبحان اللہ. اور جیسا کہ مدنی مرکز نے شعبہ ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ مدنی منع اور مدنی منیوں اور پھر ان کے تربیت کرنے والوں اور والیوں کے ساتھ کسی نہ کسی انداز سے رابطے کی صورتیں رہتی ہی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل واقعی ہمیں امت کی آنے والی نسلوں کی ان صحیح خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا تقاضا ہے. یہ بہت اہم ترین کام ہے، بہت اہم ترین کام ہے. بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے تو احادیث کریمہ کی روشنی میں تو ماشاءاللہ میرے میٹھے علماء نے اس کا بیان کر ہی دیا ہے. اب میرا ذہن ہے کہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے. صحیح. اور رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو جو کچھ وراثت میں عطا کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو جو کچھ وراثت میں عطا کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین چیز تربیت ہے. سبحان اللہ. سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تربیت ہے. اور تربیت میں بنیادی طور پر چیز جس کا ذکر الحمدللہ ہمارے میٹھے مدنی عالم نے فرمایا، میں آپ کا نام بھول گیا، غلام محی الدین. غلام محی الدین بھائی، وہ اخلاق کریمہ سے انہوں نے ماشاءاللہ گفتگو شروع کی ہے. اور میں بنیادی طور پر اپنی شعبے کے اعتبار سے کم و بیش 5-6 سال سے جو ناقص ترین ریسرچ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور الحمدللہ گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ بچہ ایک موم کی طرح ہوتا ہے. موم، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا موم کیسے ہوتی ہے، مولڈ ہو جاتی نا، بالکل بچہ موم کی طرح ہوتا ہے جو اپنے والدین و اساتذہ کے سانچے میں ڈھلتا ہے. اللہ اللہ. اب والدین اور اساتذہ، یہ اب اساتذہ کا کردار چونکہ ہمارے معاشرے میں خصوص بہت اہمیت کا حامل بن گیا ہے. اور تھوڑا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سرچ کروں تو دوسری جنگ عظیم سے قبل تک تو ہماری تربیت کا سب سے بہترین و مقدس ترین مقام ہمارا گھر ہی ہوا، ہمارا گھر تھا. مگر بدقسمتی سے دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ترکیبیں ایسی بدلی، ایسا کچھ انداز بدلا، اور ہم معیشت کے ایسے پہیے میں پسے
کہ اولاد کی تربیت کا جو بہترین کام ہمارے سپرد تھا، ہم اس سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے دور ہو گئے، اور ہم نے اپنے ننھے مننے اس پھول کہ جس نے ابھی آنکھ کھولی تھی اس کو ہم پیسہ کمانے میں لگ گئے، اس کو سپرد کر دیا دایا کے اداروں کے، دایا سے سپرد کر دیا پلے ہومز کے، پلے ہوم سے سپرد کر دیا مونٹیسری کے، مونٹیسری سے آگے بڑھے تو اسکولز کے، اور اس طرح سے ہم نے گویا پیمنٹ کرنے کو اپنا ذمہ داری سمجھ لی، ذمہ داری سمجھ لی، اور تربیت کرنا ان لوگوں کے سپرد کر دیا کہ جن کو خود بہت تربیت کی حاجت ہے، ٹھیک، بہت زیادہ تربیت کی حاجت ہے۔ اور میرے نزدیک تربیت وہ فن ہے، وہ ہنر ہے، وہ علم ہے جس کے تعلق سے آج بلا تکلف عرض کروں کہ بہت بڑی تعداد نہیں، اور یہ بھی مبالغہ ہو کہ ہر شخص ہی کہوں، مگر ایک بہت بڑی تعداد، یعنی میں 100 میں سے کہوں تو 95% لوگ اس سے بالکل لابلد ہیں، اللہ اللہ، ناآشنا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں اوہ، کہ یہ اپنے بچے کی تربیت کرنا یہ علم ہے، یہ فن ہے، یہ ہنر ہے، نہیں جانتے۔ اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی احادیث کریمہ میں جب بچوں کے تعلق سے تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں تو دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اپنے بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنے بچے کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، پھر ارشاد فرمایا نبی کے اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، پھر ارشاد فرمایا قرآن کریم کی محبت، تعلیم۔ اب حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی محبت کون سکھائے؟ والدین، سیکھا ہوا، جی، جو سیکھے گا وہ جو سکھائے خود گا، سیکھا ہوا۔ بھائی سکھانے والا کون؟ جو خود ٹیچنگ کرتا ہوگا تو وہ ٹریٹ کر سکے گا۔ ایک مفکر ہیں بہت بڑے، نام نہیں لیتا کسی حکمت کی وجہ سے، انہوں نے ایک بڑا زبردست اور تاریخی جملہ لکھا ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا، میں نے اپنے پاس نوٹ کر رکھا تھا کہ میں بھول نہ جاؤں، ان کا نام بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے مگر کسی وجہ سے میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں بہترین قوم دے دوں۔ اللہ اللہ، تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں بہترین قوم دے دوں گا۔ اس سے مراد آپ اس ایک جملے میں سب کچھ سمٹ کر آ جائیں۔ بالکل بالکل، آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی خود غرضی، افراتفری، بے چینی، بے قراری، بد دیانتی، رشوت خوری، حرام کاری، حرام روزی کی طرف بڑھنا، اور جس قدر معاشرتی برائیوں کا آپ کو جال پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ کسی کا بیٹا ہی ہے، بالکل، وہ کسی کا آپ سمجھتے ہیں خون ہی ہے، کسی کی اولاد ہی کسی کے گھر ہی سے نکل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کوئی بھی ماں یہ چاہتی ہوگی کہ میرا بیٹا بد دیانت ہو جائے، میرا بیٹا چور ہو جائے، لٹیرا ہو جائے، اچکا ہو جائے، مگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل رحمت کرے، چونکہ کبھی ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنا سیکھا ہی نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا سرکار شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے غالباً فیضان سنت میں بھی لکھا ہے اس واقعے کو، غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے، نیکی کی دعوت کے باب میں غالباً لکھا ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں پڑا، بیان میں تو باپا کا سنا ہے میں نے، کہ ایک شخص کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا ہے نا، فیضان کی دعوت میں، نیکی کی دعوت میں ہے، پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس نے آخری تمنا کیا کی؟ آخری تمنا یہ کہ مجھے میری ماں سے ملا دو۔ اب تمنا کیسی پیاری ہے، اور یقیناً اس کو آرزو کو پورا کرنے میں کون وہ کرے گا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل مزاج کے منافی اور ایک سڈنلی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جب اس کی ماں کو اسے ملوایا گیا تو اس نے اپنی ماں پر گویا کہ حملہ مارا اور حملہ کرنے لگا، اور وہاں پر لوگ جو موجود تھے انہوں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، تیری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، ماں جیسی عظیم ہستی تیرے سامنے، تو ان سے اپنے گناہ معاف کرواتا، ان سے دعا کرواتا، تو ان سے ایسی کیفیت اختیار کرتا کہ چل تیری دنیا تو جو برباد ہوئی سوئی تو آخرت میں کامیاب ہو جاتا، اور آخری اس لمحے میں تو نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ تو کیسی زبردست بات اس نے کہی کہ جب زندگی میں پہلی مرتبہ میں چوری کرنے کے لیے، چوری کی ترکیب بنی، میں اسکول میں کسی کی پینسل اٹھا لایا یا کوئی ایسی چیز اٹھا لایا، اس پر میری ماں نے مجھے کچھ کہا نہیں، اس لمحے اس نے مجھے ٹھوکا نہیں، روکا نہیں، بولا نہیں، اور بتدریج میں اس کام میں آگے بڑھتا گیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اسی چوری چکاری، اسی لوٹ مار، قتل، اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا، اور بالآخر آج میں اس پھانسی کے تختے پر چلا ہوں۔ انیشلی سٹیج پر اپنے بچے کی ان خطوط پر ذہنی، قلبی، نفسیاتی تربیت کرنا، یہ ماں باپ کو سیکھنا پڑے گا۔ صحیح سمجھے کی کوشش کریں میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جن کو رب پاک جل مجدہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے، اس اولاد کی خاطر جو ہم
صبح دوپہر شام رات ایک کرتے ہیں. صبح سے لے کر رات تک ہم گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں, جتے ہوئے ہیں, کولو کے بیل کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح میں اپنے بچے کی خواہش کو پورا کروں, اپنے بچے کی تمناؤں کو پورا کروں. یہ مجھے کہہ دیا گیا تو وہ پورا کر لوں, مگر حقیقت میں اس بچے کی تربیت جو آپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے, اس کے تعلق سے ہم ناآشنا ہو غافل. صحیح. اور سچی بات ہے کہ موضوع بہت طویل ہے. جی جی. اس وقت جو بنیادی طور پر میں آپ کو خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا, اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں, بھی سلسلہ آگے بڑھے گا, بہت مختلف پہلوؤں پر آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. اور چونکہ موضوع خود ایک بہت طویل موضوع ہے, ماشاءاللہ پوری انسان کی زندگی پر معمور موضوع ہے, تو انڈرسٹوڈ ایک نشست میں نہیں ہو سکے گا, مگر انشاءاللہ بتدریج ہم مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, مبلغین کے بیانات سنتے رہیں گے. اور بالخصوص اس موقع پر میں ابتدائی طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں, مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تربیت اولاد. وہ تربیت اولاد نامی کتاب کو ضرور حاصل کیجئے, اور قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف بیانات اس حوالے سے ماشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں, انہیں بھی آپ لیجئے تو اور آپ محسوس کیجئے. فرسٹ ٹائم مجھے یہ ریئلائز کروانا ہے آپ کو کہ آپ کا بچہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تعلیم کے اعتبار سے بھی, تربیت کے اعتبار سے. ادارے آپ کے معاون بن سکتے ہیں, مگر بیسک رسپانسبلٹی آپ کی ہے, بنیادی طور پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے اپنا ذہن ضرور استعمال کیجئے, مگر اس ذہن کا استعمال پہلے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے اس علم کے حصول کے لیے استعمال کیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بچے کو اس کیفیت کا حامل بنا لیں گے کہ جو معاشرے میں ایک مختلف و منفرد کیفیت کا حامل ہو. آگے گفتگو انشاءاللہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بڑے اچھے مدنی پھول دیے. انشاءاللہ بچے اچھے ہوتے ہیں, اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے مزید مدنی پھول ہم لیں گے. ہمارے ایاز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں ایاز بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی کالز دیجیے گا. عرض یہ کروں گا ہمارے پیارے رکن شورا سے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کا ذہن ہوتا ہے کہ بچہ جلد سے جلد کچھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جامعۃ المدینہ میں بیٹھ جائے, حافظ بن جائے یا عالم دین بن جائے. لیکن بعض مرتبہ اسی بچے کی والدہ کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ کچھ اور زیادہ پڑھ لے, اس کے بعد یہ حافظ اور عالم بنے. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وقت نکل جاتا ہے, بچہ دنیا کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, تو والدہ کے لیے بھی کچھ مدنی کہ وہ زیادہ اپنا رجحان دین کی طرف رکھے, اور والد کے لیے بھی کچھ مدنی پھول دے کے ایسے عالم میں وہ کیا کرے. جی حضور, آپ کی طرف سوال بڑھایا انہوں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اصل میں ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک ترکیب ہے. ہاں بنیادی طور پر یہ ضرور ہے کہ والدہ کا جو کہنا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہو سکتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر والد جو ماشاء اللہ عز و جل حفظ قرآن کی طرف اور عالم دین بنانے کی طرف رغبت رکھتے ہیں, تو اس پر پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ضد کی بجائے اپنے بچوں کی امی کو اعتماد میں لیں اور دونوں ون پیج پر آئیں, چونکہ یہ اسٹیک ہولڈر ہیں اس بچے کے تعلق سے. دونوں کا ایک پیج پر آ کر پھر بچے کے لیے ڈائریکشن مرتب کرنا یہ بہت ضروری ہے. ماں کچھ چاہتی ہے, آپ کچھ چاہتے ہیں, تو پھر آپ دونوں کی چاہت میں جو پس رہا ہوگا نا وہ بچہ مربع کو جوری بنے گا. جی. اور میں بنیادی طور پر چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت و صحابہ کریم کے صدقہ وسیلہ سے. بنیادی طور پر جسے ہم دنیاوی تعلیم کہہ رہے ہوتے ہیں, در حقیقت تو دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی, وہ بچے کے شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ ایسا نصاب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بچے کی ذہنی گرہیں کھلتی ہیں, سوچ کے سمجھ کے دھارے کھلتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین, جیسے ہمارے پاکستان میں تو ایک صوبہ ہے ہمارا صوبہ پنجاب, مجھے نہیں پتا یہ کال کہاں سے آئی, مگر صوبہ پنجاب میں تو جو وہاں کا جو ترکیب ہے وہ صورت ہی یہ ہے کہ کلاس 5 تک بچہ یہی نرسری سے لے کر اور کلاس 5 تک پڑھے گا, اور کلاس 5 کے بعد چونکہ الحمدللہ وہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے, شعور کی اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ریممبرنس, یعنی جس کو ہم حفظ کہنا کہتے ہیں, وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو کلاس 5 کے بعد تو پراپر وے میں آفیشلی وہاں پر بچوں کے لیے حفظ قرآن کا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مناسب ترین صورت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, حفظ قرآن کرنے کے بعد ویسے بھی الحمدللہ جو ہماری تنظیم المدارس کا جو اسٹیٹس ہے, جو طریقہ کار ہے, کہ اصل میں لوگ جذباتی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جی. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ, ہاں یہ ضرور ہے اپنی جگہ پر کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو وہی جو پری پرائمری یا پرائمری کی منزلیں طے کروا رہے ہیں وہ کون سے ادارے میں طے کروا رہے ہیں, وہ کون سی شخصیات سے طے کروا رہے ہیں, وہ خود لوگ کس سے انسپائر ہیں, ان کا کریکولم یعنی ان کا نصاب کیا ہے, ان کا حساب کیا ہے, ان کا کتاب کیا ہے, وہ کون سے اداروں سے
انسپائر ہو کر اپنی تربیت کے مراحل طے کر رہے ہیں. اللہ توفیق دے اور آپ کے ہاں دارالمدینہ کا قیام عمل میں آ جائے تو پھر تو مدینہ ہی مدینہ ہے رب العالمین ماشاءاللہ خاص ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. یا پھر ایسے ادارے کے جو الحمدللہ عاشقان رسول کے ادارے ہوں ضرور اس پہ آپ داخل کروائیے. کلاس 5 تک بچے کو پڑھنے دیں, اس کے بعد حفظ قرآن کی طرف لے کر آئیں, اگلے مرحلے پر وہ حفظ قرآن مکمل کریں, اس کو کم از کم میٹریکولیشن کی طرف لے کے جائیں, اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ ہے اور انشاءاللہ مدنی منا ہے, پھر بتدریج منزلیں طے کرتا ہوا مفتی بنائیں, مفتی اسلام بن جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کال جو تھی ہند سے تھی صبح گجرات. مجھے اصل میں اندازہ تھا تھوڑا سا کہ انہوں نے ذکر کیا تو الفاظ سے پتہ چل گیا. وہ صحیح تھا. ٹھیک ہے, تو اگر دارالمدینہ آپ کے ہاں ہے پھر تو مدینہ مدینہ, نہیں ہے تو جلدی سے شرافت سے کھول لیجیے بھائی. اگلی کال دیجیے گا. اسلام اطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عطائے رحمان ماہ رمضان سلسلہ پوری آب و تاب سے جاری ہے. ماشاءاللہ آج کا موضوع بچے اچھے ہوتے ہیں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ کبھی کبھی ضد کرتے ہیں, انہیں وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور کارٹون میں وہ غیر مسلموں کے طریقہ کار, ان کی رسم و رواج کا بھی ہوتا ہے, اور اگر ان کو کارٹون نہ لگا کے دیے جائیں تو وہ روتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. تو برائے کرم کچھ کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دے تاکہ بچوں کو کس طرح بہلایا جائے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے اگر وہ کارٹون دیکھنے کی ضد کریں تو. دعوت اسلامی نے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. غلام رسول کے مدنی پھول دکھائیے نا. یہ جو غلام رسول کے مدنی پھول مسلسل آ رہے ہیں, بچے اس پر بڑے اچھے انداز میں اس کو دیکھتے ہیں اور لیتے بھی ہیں. اس طرح ذہنی آزمائش کی جو ایپ ہے وہ اگر آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بچوں کو وہ دکھا دیں ایک مرتبہ, تو پورے دن بچے شاید اسی میں لگے رہیں اور سارے جو آپ کارٹون اور دیگر چیزیں بتا رہے ہیں ان سے انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. یہ جو وجہ ہے نا اس کی میں آپ کو بتاؤں, ٹو بی فرینک ایک بات بتاؤں, چونکہ والدین وقت نہیں دیتے, ہاں, اور بچے تو ہلی چلی آئٹم ہوتے ہیں. آپ کو صحیح بات ہے, آئٹم سمجھتے ہیں, وہ سیدھے تو بیٹھ نہیں سکتے نا, کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے نا یار. تو آپ ٹائم نہیں دو گے تو کہیں نہ کہیں تو ٹائم لے جائیں گے. آپ ٹائم دینا شروع کر دو, آپ کے ساتھ بزی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پہلے وہ ہم دیکھیں یہ چلے ٹی وی وغیرہ تو یہ بعد میں ہے نا, ٹی وی پھر ہر ایک گھر میں نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت جو تربیت کا انداز ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ ہی گھوڑا بن جاتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ ماں باپ ہی گھوڑا بن جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے کھلونوں پر بچے اپنے آپ کو ترکیب میں لے لیتے تھے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ والدین ان کو وقت ان کے ساتھ کھیلتے تھے. اور آج ٹو بی فرینک عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب غور کریں کہ میں اور آپ یہاں پر بھی ہم بیٹھے ہوئے کہ میں نے اور آپ نے اپنے ڈیلی کے شیڈول میں اپنے بچے کے لیے ٹائم کیا رکھا ہوا؟ کوئی ٹائم نہیں. آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں, بات ختم ہو گئی نا یار. جو ہمارا سب سے اہم ترین کام ہے اس کے لیے 1 منٹ کا ٹائم ہمارے, جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا آپ تربیت کے لیے آپ انتظام کر دیں بس, اور کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں. طبیعت کا ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح کہے. جی ایک اور کال. میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری اور میں جمن اطیار سنیور سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے سلسلے عطائے رحمان ماہ رمضان میں نعت شریف کی سننا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, چنی نہ چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, سننے کے لیے فرمائش کرتا ہوں. انشاءاللہ مدنی بھائی سنائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال. محمد یعقوب بول رہا ہوں بہاولپور سے. میں آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی ہے, سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. اگلی کال. میرا نام محمد جوید اقبال ہے, چھنگا مانگا سے بول رہا ہوں. نعت خان سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں, ایک بار پھر دکھا دیں رمضان میں مدینہ. انشاءاللہ. اگلی کال. محمد عامر بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے, سردار آباد. فرمائش کرنا چاہتا ہوں مشتاق بھائی کی نعت کوئی سی بھی سنا دیں. کوئی سی بھی نعت سنا دیں انشاءاللہ. مزید کالز بھی لیتے ہیں, جنہوں نے کالز کی ان کا شکریہ. کچھ میسیجز ہیں. ایک اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس عمر سے کرنی شروع کر دینی چاہیے؟ کچھ بچے بہت بگڑ جاتے ہیں تو ان کو کیسے سمجھایا جائے اور ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ انشاءاللہ رکن شورا سے اس پر مدنی پھول لیں گے ہم. اچھا, اسی طرح ایک اور میسیج ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ نعت سنا دیجئے, مدینہ یاد آتا ہے. ایک اور میسیج ہے, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آج کا ٹاپک بھی بہت ہی پیارا ہے. مدینے دیا پاک گلیاں, یہ نعت سنا دیجئے. اور اسی طرح اور دیگر کلام کی فرمائش بھی انشاءاللہ کلام کی طرف بھی بڑھیں گے. پہلے میں ایاز بھائی سے سوال کر لیتا ہوں. ایاز بھائی, ہم احادیث طیبات کی روشنی میں اور ہمارے رکن شورا نے آج کے جو معاشرے کے حوالے سے جو گفتگو کی, ایک اچھے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں بھی جیسے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے, اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے, قرآن نے اس کو ذکر کیا. اس طرح کے ہماری شریعت میں جو احکامات ہیں اور جو اس طرح کے واقعات ہیں, اس میں سے کچھ آپ بیان فرمائیں.
محسن بھائی، میں یہاں پر ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا اولاد کی تربیت سے متعلق، اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا نیک ہونا، صحیح، والدین کا صالح ہونا، والدین کا تقوی والا ہونا، والدین کا خوف خدا والا ہونا، والدین کا نمازی ہونا، سنتوں کا عامل ہونا، یہ بھی ہماری اولاد کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی ہماری اچھی چیزیں، ہماری اچھی خصلتیں، ہماری اچھی خوبیوں کا صلہ یہ ہماری نسل در نسل ہماری اولاد کو پہنچتا ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو مکالمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا ہے، تو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی میں جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کرتے ہیں تو وہ کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوار کی تعمیر فرما دیتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے کیا؟ ہم نے تو ان سے کھانا طلب کیا تھا، انہوں نے کھانا نہ دیا، اور آپ ہیں کہ ان کی دیوار ٹھیک کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، اور ان یتیم بچوں کا حال یہ ہے کہ ان کا والد وکان ابوہما صالحا، ان کے جو والد تھے وہ نیک تھے، صالح تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس دیوار کے نیچے کچھ سونا جو ہے وہ دفن کر رکھا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ وہ سونا سیو ہو جائے، اس کی حفاظت ہو جائے، اس کی حفاظت کے لیے میں نے اس دیوار کو تعمیر فرما دیا۔ تو مفسرین نے کلام کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، اچھا وہ جو صالح تھے ان کے والدین، وہ ان کی اس نسل میں نہیں بلکہ کئی پشتوں پہلے کی جو صالح اولاد تھے اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نسلوں کے بعد جا کر عطا فرمایا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ نسل در نسل اگر والدین صالح ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ جو ہے وہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اولاد کی تربیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے مثال پیش کی گئی ہے کہ آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کارٹون دیکھتا ہے، یا یہ میرا بچہ مدنی چینل دیکھنے والا بن جائے، غلام رسول کے مدنی پھول سننے والا بن جائے، سنتیں عام کرنے والا بن جائے، صلو علی الحبیب کا نعرہ بلند کرنے والا بن جائے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا بن جائے۔ تو یہ سب کام میں نے اپنی زندگی میں کتنے کر رکھے ہیں، یا میں اپنی اولاد کے سامنے یہ کتنی دفعہ دہراتا ہوں؟ تو ظاہر ہے کہ جب میں یہ چیزیں کروں گا، اختیار کروں گا، یا میں مدنی چینل بیٹھ کر دیکھوں گا تو میری اولاد بھی دیکھے گی۔ میرا عمل جو ہے وہ ان کے لیے میرا عمل ان کے لیے شاہد ہوگا۔ فرمایا کہ آپ کا عمل تربیت ہے۔ جی بالکل، والدین کا عمل تربیت ہے، والدین کا صالح پن، والدین کا متقی ہونا یہ اولاد کو صلہ بخشتا ہے۔ قرآن کریم کا پیغام یہ ہے، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی ایک واقعہ جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کا جو صالح پن ہے یہ اولاد کہ کس قدر کام آتا ہے، کہ جو بنی اسرائیل کے جو وہ گائے والا واقعہ ہے، تو وہ گائے کا جو واقعہ ہے وہ کس قدر دلچسپ ہے، قرآن کریم نے اس کو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ بچے جو تھے اس کا والد ایک صالح شخص تھے، تو انہوں نے جا کر جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنگل میں جا کر ایک جو بچیاں تھی وہ چھوڑ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد فرما دی، اور عرض کی ہے مولا میں اس وقت تک یہ تیرے سپرد کرتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ان کی ماں ان کو جنگل میں بھیجتی ہیں، جاؤ اور اس طرح پکارو تو وہ بچیاں جو ہے تمہارے پاس آ جائے گی۔ اب وہ بچیاں واپس آتی ہیں، پھر ماں کا حکم ہوتا ہے کہ آپ جاؤ بازار میں لے کر جاؤ اور پھر لے جا کر اس سے فروخت کر دو، لیکن فروخت کرنے سے پہلے میری اجازت ضرور لے لینا، مجھے ضرور بتا دینا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسا امتحان ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے یہ لیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا، ماں سے پوچھے بغیر مجھ سے سودا کرنا۔ کہا آپ جتنی بھی رقم مجھے دے دیں میں وہ منظور نہیں کرتا، ماں سے ضرور پوچھوں گا، ماں سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ تو قرآن کریم کا درس، قرآن کریم کا پیغام تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا متقی ہونا، ہمارا صالح ہونا یہ ہماری اولاد کو نفع پہنچاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔
یہاں پر دیکھیے آپ اس واقعے میں کہ وہ جب بنی اسرائیل گائے خریدنے آئے تو اس کی کھال میں سونا بھر کر اس رقم کے برابر جو ہے وہ گائے کو فروخت کیا گیا. آپ دیکھیے دنیاوی نفع بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالی والدہ کی اطاعت کی برکت سے آخرت میں بھی نفع عطا فرمائے گا. تو یوں اگر ہمارے اندر متقی پن ہوگا اور تقوی ہوگا، خوف خدا ہوگی، اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے تو یقیناً ہمارے بچے بھی ہمیں فالو کریں گے. جیسا کہ رکن شورا نے فرمایا کہ ہم ایک بہترین، یعنی کہ آج کے دور میں والدین اور اساتذہ یہ دو ایسے چیزیں ہیں جو بچوں کو سب سے زیادہ سکھانے والے ہیں، سب سے زیادہ تربیت دینے والے ہیں. تو یقیناً ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا ستھرا ہونا جس قدر ضروری ہے اسی قدر ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، ان کے اندر ستھرا پن آ سکتا ہے، ان کے کردار و افکار میں، اخلاق میں تبدیلی آ سکتی ہے ہماری وجہ سے. اچھا آپ کی بات کو اگر میں یوں کہوں کہ ہم نے کہا بچے اچھے ہوتے ہیں ہم بھی اچھے بن جائیں، ہم بھی اچھے بن جائیں، جب ہم اچھے بن جائیں گے تو بچے اچھے ہو ہی جائیں گے، بالکل اچھے ہو جائیں گے. تو یہ قرآن کریم کے پیغام یہ ہے کہ ہم، اور حضرت لقمان حکیم کی جو آپ نے بات کی انہوں نے بھی دیکھیے اپنے بچے کو تعلیم اور تربیت ارشاد فرمائے. یقیناً وہ باتیں ارشاد فرمائے جس پر آپ خود عمل پیرا تھے. سب سے بنیادی بات آپ نے کیا ارشاد فرمائے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرک سے خود کو اللہ سے، اللہ کا شریک نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا شریک کسی کو نہیں. یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے ایمانیات سب سے بنیادی بات ایمانیات ہے. اور آج کل جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ لاشعوری طور پر وہ ایمانیات میں پیدا ہو رہی ہے، ایمانیات کے اعتبار سے پیدا. آپ دیکھیے اسکولوں کے اندر ہم بچوں کو داخل کرواتے ہیں، وہاں کے نصاب میں الامان والحفیظ کیسے کیسے معاملات داخل کیے جا چکے ہیں. تو یوں اگر ہم ان کی بنیادی تربیت جو عقائد کے لحاظ سے ہے وہ اگر کریں تو یہ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس میں ہمارے لیے درس موجود ہے کہ بنیادی طور پر عقائد کے لحاظ سے تربیت ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر والدین کے لحاظ سے حضرت لقمان حکیم نے تربیت فرمائی. اور پھر ایک تیسری بات جو ہے وہ آپ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے، معاشرتی طور پر، جی معاشرتی طور پر بھی، عملی لحاظ سے بھی، عقائد کے لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، ان تینوں لحاظ سے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں موجود ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عقائد کی بھی، اعمال کی بھی اور جناب معاملات کی بھی اور ساتھ ہی ساتھ معاشرتی اعتبار سے بھی، جیسا کہ غلام محی الدین بھائی نے ارشاد فرمایا اخلاق کی، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو بتا کر ان کی تربیت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بچے اچھے تو ہیں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام کیا. اب انشاءاللہ ہم مدنی رضا بھائی کی طرف چلتے ہیں، کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، کچھ فرمائشیں پوری کر دیں. اور ایک میسج پڑھ کے سنا رہا ہوں، نعت کے متعلق ہے، اتھر بھائی ذرا غور سے سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 مرتبہ پلیز اتھر بھائی سے نعت سنوا دیں. تو پہلے مدنی بھائی سے پھر اتھر بھائی سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی مدنی بھائی 26 مرتبہ پلیز کہا انہوں نے، یعنی ریکویسٹ کی ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے دیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی لو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا
تاب و توا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر میرے آقا کر لو نظارہ آ کر میرے آقا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ آتے گئے مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی
مہمان مدینہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے۔ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے، مگر پہلے ہمارے بھائی نے جو فرمائش کی، اتھر بھائی مائک آ گیا آپ کے پاس، کوئی کلام سنا دینا ایک ہے، ذوق متاثر نہیں ہو جائے گا؟ نہیں ذوق بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی بڑا پیارا کلام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف، اور آج جو ہم پہلا سیگمنٹ لیں گے وہ ہے حدیث یاد کریں، جس میں روزانہ ہم ایک حدیث سنتے ہیں، اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے متعلق مدنی پھول سنتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے حدیث یاد کریں۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج کون سی حدیث پاک یاد کروا رہے ہیں؟ اسکرین پر بھی انشاءاللہ دکھائی جائے گی۔ جی جی ماشاءاللہ، بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سماعت فرمائیے کیونکہ یہ ماہ قرآن ہے، سبحان اللہ، اور قرآن کی فضیلت پر، سیکھنے سکھانے کی فضیلت پر مشتمل یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ماشاءاللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر اس کو آپ یاد کرنا چاہیں تو بآسانی یاد ہو سکتی ہے عربی کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ بھی آپ اسکرین پر سماعت فرما رہے ہیں، ہو سکے تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ کیا بات ہے، یعنی خیر امت میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، کہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے کہ جو رب کے کلام کو پڑھ رہا ہے، پڑھ کر دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ یہ حدیث پاک ایسی ہے جس کو سن کر کئی صحابہ کرام نے قرآن سیکھنا اور قرآن کو سکھانا شروع کر دیا۔ کیا بات، کئی صحابہ کرام نے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ قرآن کی فضائل پر تو اتنی حدیثیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، اللہ اللہ، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور اللہ قرآن کے ہر ایک حرف کے بدلے 10 نیکی۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو قرآن کو سیکھیں، آپ دوسروں کو بھی سکھائیں، اور یہ مشکل ہماری جو ہے دعوت اسلامی نے حل کر دی۔ اگر آپ کسی مجبوری کے تحت بچپن میں قرآن پاک نہیں پڑھ پائے، نہیں سیکھ پائے، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیے، جگہ جگہ مسجدوں میں
روزانہ بازاروں نماز میں، کے بعد بازاروں میں بھی بالکل بازاروں میں لگ رہے ہیں، مارکیٹس میں لگ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے فیکٹریز میں لگ رہے ہیں، اسی طرح آفیسز میں جا کے ہمارے اسلامی پڑھا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو ایسی شخصیات کے لیے ان کے آفس میں جا کر پڑھانے کا بھی سلسلہ ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ فوراً قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ قرآن پاک پڑھیں گے، ہمارا موضوع بھی ہے بچے اچھے ہوتے ہیں، یقین مانیں آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی قرآن پاک پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے یہاں آتا تھا بھائی مدرسے جانا، جاتا کیوں نہیں تو؟ ہاں، وہ مدرسے جانا، اور قاری صاحب بلا کے تھک جاتے ہیں، بھائی آ جاؤ درشن کر لو، آ جاؤ آپ کے بچوں کے بارے میں کچھ پوچھ تو لیں۔ جب آتے ہیں، جب قاری صاحب چینج ہو جاتے ہیں، مطلب انہوں نے بلایا تھا، بولے وہ تو چلے گئے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو قرآن پاک کو سیکھیں، اور دعوت اسلامی نے قرآن سیکھنا الحمدللہ بہت آسان کر دیا ہے۔ ہر عمر کا اسلامی بھائی اور اسلامی بہن قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے مدرسہ مدینہ ہے، بچیوں کے لیے مدرسہ مدینہ للبنات ہیں۔ اسی طرح اگر آپ بڑے ہو گئے تو مدرسہ مدینہ بالغان ہے، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسہ مدینہ بالغات ہیں، اس پہ شرکت کیجئے اور اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، قرآن سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے اور امت میں بہترین افراد میں شامل ہو جائیے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے دلچسپ معلومات، جس میں روزانہ ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور ساتھ میں پھر اس معلومات پر کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ دلچسپ معلومات۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے۔ آج جو ویڈیو ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، وہ ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی ویڈیو دکھائیے گا۔ نماز ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ نماز کی روحانی و ایمانی برکات اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہمارا سوال طبی تحقیقات کے بارے میں نماز کا کردار ہے۔ نماز سے بہتر ہلکی پھلکی ورزش کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے طور پر وہ عمل عطا کیا ہے جس میں ورزش اور فزیو تھراپی کی کئی صورت پائی جاتی ہیں۔ ایک مومن کی نماز جہاں اسے مکمل روحانی اور جسمانی منافع کا پیکج مہیا کرتی ہے، وہاں منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ان کی نماز میں سستی و کاہلی بھی بیان کی گئی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق وہ چربی جو شریانوں میں جم جاتی ہے، رفتہ رفتہ ہماری نسوں کو تنگ کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر، امراض قلب اور فالج جیسی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ عام طور پر انسانی بدن میں کولیسٹرول کی مقدار 150 سے 250 ملی گرام کے درمیان ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے خون میں اس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو جمنے سے پہلے ختم کرنے کا ایک سادہ اور فطری طریقہ اللہ پاک نے نماز پنجگانہ کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے۔ دن بھر میں ایک مسلمان پر فرض کی گئی 5 نمازوں میں سے 3 یعنی فجر، عصر اور مغرب ایسے اوقات میں ادا کی جاتی ہے جب انسانی معدہ عام طور پر خالی ہوتا ہے۔ نماز کے متعلق بلال بھائی یہ دنیاوی فوائد، طبی فوائد بیان کیے گئے، آپ کچھ اس پر مدنی پھول دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ نماز جہاں دین کا ایک اہم اور بنیادی فرض رکن ہے، اسلام کا رکن ہے، وہیں پر اس کے طبی اور سائنسی فوائد بھی ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں، وہ فزیو تھراپی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے یورپ گئے۔ جب یورپ گئے تو ان کو فزیو تھراپی کے سلسلے میں ایک ایسی ورزش سکھائی گئی کہ جو بالکل نماز کی طرح تھی۔ اچھا، وہ حیران رہ گئے۔ اچھا، اس ورزش کا فائدہ کیا تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ وہ ورزش دماغی بیماریوں، اعصابی امراض، نفسیاتی امراض، بے چینی، دل کے امراض، جوڑوں کے امراض، معدے اور السر کی شکایات، شوگر، آنکھوں اور گلے کی بیماریوں میں معاون ثابت ہوتی۔ وہ ایسی ورزش جو بالکل نماز کی طرح تھی، اس کے یہ فوائد تھے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، وہ 5 وقت کی جو ہمیں نماز ملی ہے، اگر ہم بھی باقاعدہ طور پر دین کا اہم رکن اور فرض سمجھ کر اسے ادا کریں گے تو ہمیں بھی یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ سر دست میں آپ کے سامنے نماز میں جو ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں، قیام ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، سلام پھیرنا ہے، اس کی کچھ ایک ایک چیز بیان کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم قیام نماز میں جس انداز پر کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، اگر کوئی شخص روزانہ اس طرح کم از کم 45 منٹ کھڑا ہو جائے روزانہ، تو دماغ اور اعصاب اگر اس کے کمزور ہیں تو ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اور اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ صرف اور صرف کس کا فائدہ ہے؟ قیام کا، اگر 45 منٹ روز اس طرح کر لیں۔ اچھا، دوسری چیز ہے رکوع۔ رکوع کے متعلق کئی سرجنز کا بیان ہے کہ رکوع سے کمر کا درد
ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. رکوع سے کمر کے درد میں شفا ملتی ہے. اور ایسے مریض کے جن کے حرام مغز میں ورم ہو گیا ہو, یہ بہت خطرناک بیماری ہے, جن کے حرام مغز میں ورم ہو جائے, وہ اگر نمازیں پڑھنا شروع کریں اور رکوع کی برکتیں حاصل کریں تو انشاءاللہ ان کی یہ بیماری بھی دور. کیا بات ہے. اچھا, ہم کرتے ہیں سجدہ. سجدے کے حوالے سے یہ ڈاکٹرز کا بیان ہے کہ سجدہ یہ جسم کی وہ پوزیشن ہے کہ انسان جب اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ کی طرف, اس کے چہرے کی طرف دوران خون بڑھ جاتا ہے, خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی تازگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور جو دماغی اس کے اثرات ہوں اگر ان میں کوئی کمی آ رہی ہو وہ بھی دور ہوتے ہیں, اور دماغ بھی اس کا روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. سلام پھیرنا. سلام پھیرنے کے متعلق ایک مسلمان ڈاکٹر کا بیان ہے کہ سلام جو انسان دائیں طرف پھر بائیں طرف پھیرتا ہے, اس طرح کرنے والے کو دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے, اور جو اندرونی نسوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پیچیدگیاں بھی دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں تو نماز ایک عبادت کے طور پہ عطا کی. کیا بات. ٹھیک ہے, اسلام کے ایک رکن کے طور پہ عطا کی, سرکار کریم علیہ السلام کی سنت کے طور پر عطا کی. اس نماز کے اندر جہاں دینی کمالات, فضائل اور ثواب بے انتہا ہے, وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہماری زندگی کو ایسا جوڑا کہ ہماری بیماریاں اس سے ختم ہو رہی ہیں, پریشانیاں اس سے دور ہو رہی ہیں. لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کی جن بیماریوں پر خرچ ہو جاتے ہیں وہ نماز کے ذریعے ہماری ٹھیک ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی, اور رمضان المبارک کا مہینہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا. کیا بات. تو یہاں پر تو نمازوں کی زیادتی ویسے بھی ہونی چاہیے, اور الحمدللہ تراویح کی صورت میں تو ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے. تہجد پڑھیں, تو جو تراویح میں سستی کر رہے ہیں وہ جلد جلد کمر باندھ لیں. کسی بھی قسم کی بیماری ہے اللہ کی عبادت سمجھ کر, اسلام کا فرض سمجھ کر اسے ادا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نماز کے ضمن میں آپ کو وہ فوائد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تراویح ہے یا نماز کا کوئی بھی نماز ہے, چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض ہو, تو دیکھیں نماز کی کتنی برکتیں ہیں. مگر یہ یاد رکھیں نماز پڑھنی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک کائنات ہے وہ ہمیں دنیاوی فوائد, طبی فوائد بھی عطا فرما دے گا. مگر یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں نماز مسلمان پر فرض ہے, مگر آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے, نماز نہیں پڑھتے, مسجدوں میں لوگوں کے قدم نہیں پڑھتے. تو دیکھیے نماز پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں, مگر پیار سے, محبت سے, حکمت کے ساتھ. جب آپ نماز پڑھیں گے تو بچے تو ویسے ہی اچھے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اور آپ کو نماز پڑھتا دیکھتے, مسجد آتا جاتا دیکھ کر انشاءاللہ ان کی زندگی میں بھی نماز کی کیفیت پیدا ہوگی, ذہن پیدا ہوگا, اور جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے نمازی ہوں گے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تکلیف نہ دیجیے. رکن شورا اطہر بھائی روزانہ اس میں ایک موضوع پر بات کرتے ہیں, تکلیف نہ دیجیے. یا رمضان یا رمضان یا رمضان. جی حضور, کل تو آپ نے خاتون خانہ کے حوالے سے تکلیف نہ دیجیے پر مدنی پھول بڑے ہی دل کھول کر عطا فرمائے تھے. آج آپ کس موضوع پر مدنی پھول دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ عز و جل. آج کا جو تکلیف نہ دیجیے کا موضوع ہے وہ ہمارے موضوع کے اعتبار سے, واہ کیا بات ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ ننھے منی مدنی منیاں جو کل کے معاشرے کے بہترین افراد بننے ہوتے ہیں, اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں, انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے, اور ان کی تکلیف پہنچنے کے بہت سارے عوامل ہیں, مگر چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی, میں ایک دو کا تذکرہ کروں گا تاکہ ان والدین کی توجہ ہو جائے کہ جو واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں. اچھا. اور ان کی شخصیت جو ہے نا وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے. اللہ. اور وہ سائلنٹ زون میں ہوتے ہیں, مگر ان کے والدین کے بچپن یا لڑکپن میں کہی ہوئی یہ باتیں ان کی شخصیت کا عنوان بن جاتی ہیں. جی ہاں, شخصیت کا عنوان بن جاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بچہ مختلف ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے 2 بچے یا 3 بچے یا 4 بچے ہیں تو اب آپ جناب والا وہ ہے نا, آپ نے مثال دے گا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکیں گے, کہ آپ نے کہہ دیا کہ بس سارے کھڑے ہو جاؤ تو سارے کھڑے ہو جائیں گے, سارے بیٹھ جاؤ تو سارے بیٹھ جائیں گے. وہ روبوٹ نہیں ہے یار, ان کے بھی احساسات ہیں, جذبات ہیں, کیفیات ہیں. کسی کا کیا من ہے, کسی کا کیا مزاج ہے, کسی کیا کیفیت ہے. اور بحیثیت والدہ کے اور والد کے ہمیں یہ خود
دیکھنا پڑے گا کہ میرے کون سے بچے کی کیا رغبت ہے، ٹھیک ہے، میرے بچے کا کیا رجحان ہے. اور میں تھوڑا سا 2 قدم آگے کہ میں بالکل چھوٹے بچوں کی طرف تو بعد میں انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. بالخصوص ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اپنے بچوں کو خود بخود احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہے. کبھی وہ اپنے چچا کے بیٹے کا تذکرہ کر کے، کبھی ماموں کے بیٹے کا تذکرہ کر کے، ارے وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ فلاسفر بن گیا، وہ کیپٹن بن گیا، وہ یہ بن گیا، وہ بن گیا، اور تو نکما کے نکما پڑا. نکما ہی رہا. اب یہ لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو انکریج کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ غیرت دلاتا ہے. یہ ہمارے بچے کو واقعی غیرت تو دلاتا ہے مگر منفی کیفیت، منفی والی. وہ ضد میں آ جاتا ہے. اور دیکھیں دنیا کا ہر بچہ ہی ڈاکٹر بن جائے، ہر بچہ ہی سائنٹیفک کی ترکیب میں آگے سائنسدان بن جائے، ہر بچہ ہی پائلٹ بن جائے، تو پھر سارے ڈاکٹر بن گئے تو مریض کون بنے گا؟ سارے انجینئر بنے تو بنوائے گا کون؟ سارے کانٹریکٹر بن گئے تو پھر کنسٹرکشن کروائے گا کون؟ اب سب غور کریں تو کامن سینس کی باتیں اللہ پاک جل مجدہ کی طرف سے تقسیم ہے ہر شعبہ. اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وہی ہمارے علم کی کمی ہے، ورنہ دنیا میں اتنے شعبے ہیں اور ہر آدمی ہمارے یہاں جو وہ ایک مثال دی جاتی ہے بھیڑ چال کی طرف چلنا. جی جی، کہ بس وہ مثال کے طور پر کہ ہمارے پورے خاندان میں کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، اب سارے خاندان نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. اچھا جو ڈاکٹر نہیں بنانا دنیا کا ناکام ترین شخص ہے، اس کی فیملی دنیا کی نکمی ترین فیملی ہے، اس سے ملنے والے جلنے والے یہ سب فیل ہونا شروع ہو جائے گا. کسی کا بزنس چل پڑا تو اب جناب والا دوسرے سارے کاروباری تم کسی نہ کام کے، تم ٹکے کی نوکری کے پیچھے ہو. اللہ کے بندو ایسا کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی شخصیتوں کو آپ جو ہے نا وہ بالکل تہوبالا ختم کر دیتے ہیں. تو خدا رسول کے واسطے نمبر 1 بچپن سے ہی اپنے بچے کی نفسیات کو سمجھیں، اس کی کیفیات کو سمجھیں، اس کے رجحانات کو سمجھیں اور پھر ان خطوط کی طرف اسے لے کر چلیں. ضروری نہیں کہ ہر بچہ ہر فیلڈ میں بہت آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، مگر اس بچے نے اپنی فیلڈ کا جو چناؤ کیا ہے، آپ یقین مانیے آپ کی تھپکی، آپ کی حوصلہ افزائی، اس کے ساتھ مثبت رویہ اسے اس کی فیلڈ کا ماہر بنا دے گا. کیا بات، اس کی فیلڈ میں اسے منفرد بنا دے گا. اور یقین مانیے اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے بچے کو اس کی نفسیات کے مطابق. یقیناً یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ شرعی تقاضا اپنی جگہ پر ہے. جی جی. ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کی کوئی ناجائز خواہش کی طرف ہم اس کی حوصلہ افزائی کی صورت بنائیں گے. اور پھر اگر وہ ناجائز خواہش کی طرف بڑھتا بھی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار یہ نہیں کہ جناب والا اس کو جانور سمجھ لیا جائے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا جائے. اس کو بھی سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بچے کی تربیت خود ایک فن ہے، اور بچے کو اللہ نہ کرے کہ وہ کسی گندی عادت گندی ترکیب میں پڑ گیا ہے تو اب اس کو اچھی ترکیب کی طرف لانا بھی، ایک ڈائیورژن بھی ایک کمال چیز ہے. جی ہاں وداؤٹ ڈرائیونگ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کسی ترکیب میں آگے تو اب جناب والا بس آپ موڑ دیں، اسٹیئرنگ کو ڈائریکٹ موڑ دیں گے ٹوٹ جائے گا. کل تک میرے سامنے کئی مثالیں ہیں. میں اپنے ٹو بی فرینک عرض کروں کہ اپنی فیملی کی کئی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ ایک عمر تک جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور ہم کسی پر ہاتھ رکھتے تھے نا تو ہمارے ہی خاندان کے لوگ کہا کرتے تھے خبردار مت جانا، خبردار خبردار. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے عزیزوں میں ہیں، مطلب دور کے عزیز لگتے ہیں ہمارے، وہ ایک مرتبہ میرے پاس میری دکان پر تشریف لائے اور دکان پر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اپنے بچے کے متعلق میں ان کا منہ دیکھتا رہا. آپ یقین مانیں یا نہ مانیں کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جب بچپن میں ہم ان کو صرف ایسے کہتے تھے نا، چونکہ ہم چھوٹی عمر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آگے تھے رحمت خدا سے، اس کو صرف مسجد کی طرف لے کر چل پڑتے تھے نا تو وہ پھر جو مجھے سننی پڑتی تھی وہ بھی ایک وقت تھا. اور آج وہ وقت آ گیا کہ بچہ ہاتھ سے نکلا اور ایسا ہاتھ سے نکلا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ. اور پھر انہیں اب مدنی ماحول کی طرف لے کر آنے کے لیے وہ جو ایفرٹ کرنا چاہ رہے تھے نا، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت مشکل، بہت آگے وہ جو جب لوہا گرم ہوتا ہے اس وقت کی کیفیت میں، اور اب جب ٹھنڈا ہو گیا تو اب اس کی کیفیت میں تو یہ معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر کرے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقہ و طفیل حسنین کریمین کا صدقہ نصیب کرے. بچوں کی نفسیات کو سمجھیں، ان کے رجحانات کو سمجھیں، مثبت رویے اختیار کریں، انہیں کوسنے نہ دیں، انہیں بد دعائیں نہ دیں، بات پر ٹوکے نہیں. بالخصوص بیٹیوں کو، بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں نا تو ماں کا تو بس یہ تمنا ہوتی ہے کہ بس کسی طرح میں سارا کام اسے آج ہی سکھا دے، سارا کام بس وہ آج ہی سے وہ کچن ایکسپرٹ بھی بن جائے، وہ تمام کپڑے بھی سینے لگ جائے، دھونے بھی لگ جائے، سارے ہوم اکنامکس جناب والا ساری اس کو آ جانی چاہیے. اچھا بچی ہے غلطی بھی کرے گی بھائی، اب تو چھوڑ دے میں خود ہی کر لیتی ہوں، تو چھوڑ دے میں خود ہی کر لیتی ہوں. تو وہ بولتی اچھا تو اب کر لے، ابھی کر، تو ہی کر لے. یہ کیا ہے یار؟ تو آپ
جب سکھانے کے لیے تو پراپر ٹیچر بنی ہے، اور ٹیچر کے اندر پیشنٹ ہوتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ سب پڑھا لکھا ہوتا ہے، مگر جب بھی وہ سکھانا شروع کرتا ہے تو وہ بھی بچے کی طرح رٹتا ہے، اے بی سی الف ب ت اے بی 1 2 3. کیوں رٹتا ہے؟ اس کو نہیں آتا ہے، مگر وہ اس بچے کو سکھانا چاہتا ہے. والدین اپنے بچے کو ٹیچ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ روٹی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تو اسی کو سنانا شروع کر دیا، وہ کپڑا تھوڑا میلا رہ گیا تو اسی پہ سنانا شروع کر دیا، جھاڑو دیتے ہوئے کچھ جھڑنا بھول گیا تو اسی کو جھاڑنا شروع کر دیا. تو یہ کیفیتیں پیدا نہ کریں، اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیجیے. خدا رسول کے واسطے اپنی بیٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیجیے، بیٹوں کو بھی تکلیف نہ دیجیے. میں یہ نہیں کہتا ان کو گڈا بنا کے رکھیے، مگر ان گڈوں اور گڑیوں کو ان خطوط پر لے کر چلیے کہ ان کے دل ٹوٹے نہ. سبحان اللہ. سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مگر بحیثیت اولاد کی ہم بھی اپنی جگہوں پر ہیں، اور یقیناً ہماری اولادیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں انسان کے دل میں نقش ہو جاتی ہیں، ہم نہیں کہہ پاتے. صحیح. وہ احساسات ہوتے ہیں، وہ جذبات ہوتے ہیں جو کسی بڑے کی منہ سے نکل جاتا ہے اور وہ زندگی بھر کے لیے ہمارے قلوب پر ثبت ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو تکلیف نہ دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، دل جوئی کیجیے، اور حکمت اور حسن تدبیر کے ساتھ نرم انداز سے ان کی تربیت کا اہتمام کیجیے. ماشاءاللہ. یہ بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہ بھی ارشاد فرمائے نا کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا، کیسے سیکھیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تربیت بھی ایک طور پہ اپنا فن ہے، اور حسن تدبیر حسن اخلاق کے ساتھ لے کر چلیں تو کیسے نصیب ہوگا، کہاں سے ملے گا، ہم کہاں سے تربیت لیں. اللہ تبارک و تعالی سرکار شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مفکر امت، مدبر امت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اختار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ کو سلامت رکھے. آمین. میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے سے آج کی اس 15ویں صدی میں یہ فتنوں کے دور میں حضور امیر علیہ سنت کی جو ہستی ہمیں ملی ہے نا، خدا کی قسم یہ اللہ کا عظیم انعام. سبحان اللہ. وہ کون سا معاملہ و معمول ہے جس میں سرکار شیخ طریقت نے ہماری تربیت نہیں فرمائی. بے شک. یعنی مدنی چینل ایسا بہترین انسٹیٹیوٹ ہے، واللہ عرض کر رہا ہوں، لوگ مدنی چینل کو بینگ اے چینل لیتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں ایک بہترین انسٹیٹیوشن، ایک بہترین اکیڈمی ہے. آپ کے گھر میں یہ چل پڑے اور اس کے مطابق آپ چل پڑیں تو دیکھیے کیسا مزہ آ جاتا ہے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بڑے ہی پیارے مدنی پھول بھی مل رہے ہیں، کچھ کالز بھی لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا نام فہیم اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلے کا موضوع دیکھ کر مجھے امیر اہل سنت کی یاد آ گئی کہ مدنی مذاکرے میں دیکھا گیا ہے کہ امیر اہل سنت بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، ان سے شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. تو مجھے امیر اہل سنت کی یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نئے نئے سلسلے لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. جی اگلی کال. میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے یہ فرمائش ہے کہ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. انشاءاللہ. جی اگلی کال. میں ہند کے سیر ویراول سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ میں موضوع ہے بچے اچھے ہوتے ہیں. بے شک بچے اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن انہیں اچھا ماحول بھی ملنا چاہیے. میری ایک 14 ماہ کی بیٹی ہے جو گزشتہ رمضان میں نے امیر اہل سنت سے مرید بھی کروائی تھی، لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے وہ آج باپا کہتی ہو گئی ہے، اور مدنی چینل گھر میں ہے تو وہ صلو علی الحبیب اپنی توتری زبان میں بولتی ہوئی رہتی ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو دعوت اسلامی کا ماحول بھی ملنا چاہیے، اور اچھی صحبت اور اپنے والدین کی اچھی باتیں سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. بچے واقعی اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی نقل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی کال. ہند مکی ضیائی کابینہ سے سگی اتار ریاض اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آج مدنی چینل والوں نے یہ سلسلہ جاری کیا کہ بچے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں اتنے شرارتی کہ نہ صرف ماں باپ بلکہ اہل محلہ بھی ان سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں. تو اب پیارے رکن شورا آپ ارشاد فرمائیں کہ اب ایسے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے ترغیب دلائی جائے. وہ بات آتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، اتنی شرارت کہ بس الامان والا حفیظ. کیا کیا جائے؟ کچھ اس حوالے سے مدنی کو ارشاد فرمائیں.
کہ ماں باپ کو بھی سکون ملے اور اہل محلہ کو بھی سکون ملے۔ جی انشاءاللہ اطہر بھائی آپ سے جواب لوں گا، پہلے کچھ کال لے لیتے ہیں۔ جی حضرت کیا بچے کھلونوں سے کھیل سکتے ہیں؟ اگر کھلونے ایسے ہیں جس میں میوزک نہیں ہے اور کوئی خلاف شرع کام نہیں تو بالکل ان سے بچوں کو کھیل سکتے ہیں، اور بچے نہیں کھیلیں گے تو بچے کریں گے کیا؟ وہ اچھلیں گے نہیں اور ادھر ادھر گھومیں گے نہیں، کھلونے سے آگے پیچھے بھاگیں گے نہیں، تو پھر کریں گے کیا؟ تو بچے ایک جگہ بالکل ایک کہتے ہیں کہ مورتی کی طرح بیٹھ تو نہیں سکتے نا، تو لہذا اگر کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے تو کھیل سکتے ہیں۔ اگلی کال۔ یا مصطفیٰ تا ہو فریض ناظری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ۔ وسیم کہروڑ پکا۔ بھائی جان ایک نعت سنی ہے، یا مصطفیٰ تا ہو فریض ناظری کا۔ اللہ یہ کلام پہلے پڑھ چکے ماشاءاللہ، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اور فرمائش آ گئی۔ اگلی کال۔ السلام عرض کرتا ہوں کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ آپ کا چینل، آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کال۔ عنایت اللہ میاں والے۔ چھوٹے بچوں کو مائیں بد دعائیں دیتی ہیں جو کام میں مطلب ان کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی کوئی چیز گرا دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے 1.5 سال 2 سال یا 5 سال سے نیچے کے 5.5 سال کے، یہ ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرنے دیتے تو وہ ان کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ تو سنا ہے کہ یہ بد دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کائنڈلی یہ بتا دیں۔ بد دعائیں تو نہیں دینی چاہیے نا، اگر بد دعا قبول ہو گئی تو کیا کر لیں گے، پھر وہی ماں روئے گی۔ اب جیسے معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے نا ماں کو تو بولتی ہے تیری آج ہی قبر کھد جائے، تو آج رات ہی مر جائے، تیرا جنازہ اٹھے۔ اب اگر بچے کو خراش بھی آئے تو روتی بھی ماں ہے، تو کوسنا نہیں چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے، بلکہ بچوں کو دعائیں دینی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے کالز کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور جن کی کالز ہم شامل نہیں کر سکے وہ ناراض نہ ہو، ممکن ہوگا تو انشاءاللہ مزید کالز کو ہم شامل کریں گے، کلام بھی لیں گے۔ ہم رکن شورا کی طرف بڑھتا ہوں، پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کیسے بچے تھے؟ جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا پھر کیا کریں گے، وہ ڈنڈا لے کے شروع ہو جائیں؟ بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ اصل میں بچپن کی شرارت در حقیقت صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا میں آپ کو بلا تکلف عرض کروں، یہ بچپن کی جو شرارتیں ہوتی ہیں نا، یہ در حقیقت یہ مدنی منع کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایسے مدنی منع بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ جو بچپن میں جتنے شرارتی ہوتے ہیں، ٹو بی فرینک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہی والی بات ہے کہ جس طرح سیلاب تو آ گیا، اب کیا کریں، یا تو اس کو سمندر میں بھیج دیں یا اس کا رخ موڑ کر یقیناً اپنی کھیتیوں کو آباد کریں۔ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ بچے کی صلاحیتیں ہیں جو بچپن میں، وہ بچپن میں کوئی تھوڑی مطلب کہ یار وہ کرنا شروع کر دے گا، آپ سمجھو نا یار۔ آپ دیکھیں کہ بڑا کوئی ہاتھ مارتا ہے تو ہم کیا بولے، یار بچے کی طرح کر رہا ہے۔ اچھا بچہ اگر بچپن میں شرارتیں نہ کرے تو کب کرے گا بھائی؟ صحیح بات، تو وہ تو شرارت کرے گا نا یار، بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کو سیل پہ چلنے والی چیز تھوڑی، یہ سیل نکال کے کونے میں بیٹھا دو، آپ بولو گے وہ کرے گا، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو اب اس کی شرارتوں کو اس طرح سے مینج کرنا چاہیے، حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ ہم بہت جلدی عاجز آ جاتے ہیں، یہ ایکچولی والدین کا ٹیمپرامنٹ ہے۔ ٹو بی فرینک عرض کروں کہ یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، یہ 3-4 سال تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کب ہے، یہ 1-1.5 برس کی عمر سے لے کر اور 4-5 برس تک کی عمر ہوتی ہے، اور اس میں یہی ٹیمپرامنٹ بناتی ہے والدین کا بھی اور بچے کی خطوط کا بھی۔ اسی میں پھر یہ جو آپ نے جو لفظ استعمال کیے کہ قبر کھد گئی اور یہ، اور تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو جائے تو یہ ہو جائے، تو یہ رات دیکھنا نصیب نہ ہو، تجھے صبح دیکھنا نصیب نہ ہوتا ہے۔ وہ تو ایک وہ عالم صاحب، وہ بد مذہبوں کے عالم سے زمخشری، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، زمخشری کا تو واقعہ باقاعدہ ملتا ہے، اور بد دعا کے اعتبار سے کہ وہ بچپن میں اپنے گھر کے صحن میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس نے چڑیا پکڑ لی تھی اور اس کو ایک ٹانگ سے باندھ لیا تھا، باندھ کر پھر وہ چڑیا کو اڑا دیتا تھا اور اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، پر چڑیا کی جہاں تک اپروچ ہوتی ہے جیسے آج پتنگ اڑانے والی، بالکل اس طرح سے پھر وہ کھینچ لیا کرتا تھا۔ اس طرح سے چڑیا اڑتی اڑتی ایک سوراخ میں گھس گئی، اس نے نکالنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہ نکلی، اس نے جھٹکے سے نکالا تو چڑیا کا پیر جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کی ماں نے وہاں سے دیکھا تو ماں کے منہ سے نکل گیا، یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر نکل گیا، میں نکل گیا کہ جیسے تو نے اس کو تکلیف دی، اللہ تجھے بھی اس آزمائش پہ مبتلا کرے۔ اب یہ بتدریج بڑا ہوا، علم کی منزلیں طے کرتے کرتے بہت بڑا عالم بن گیا، اور ایک موقع پر سفر کے دوران یہ گویا اونٹ سے گرا، اور گرتے ہی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑا علاج کروایا مگر جو دوا کی والا مرض، کون سا نا جی جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی والے مصداق کے تحت بالآخر اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی،
اور لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ تکلیف تو اتنی زیادہ نہ تھی. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے زخم بہت معمولی ہوتا ہے مگر وہ بہت معصور بن جاتا ہے. اور ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تو اس نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ میں نے چڑیا کے ساتھ ایسا واقعہ کیا تھا اور ایسا ترکیب بن گئی تھی تو ہو نہ ہوا مجھے یہ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے والدین کی جو کوسنے ہیں نا, والدین کی جو بد دعائیں ہیں, مطلب یہ ہو جاتا ہے یار. اللہ تعالیٰ قبولیت کی کون سی گھڑی ہمیں بھی نہیں پتا نا. اب آپ جس گھڑی میں بول رہے ہیں اس گھڑی میں اگر وہ قبول ہو گیا آپ میں بعد میں آپ ہی روئیں گے. اور ماں کی بد دعا پر تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جو رسالہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سمندری گنبد کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں ماں کی دعا اور بد دعا دونوں پر کلام ہے. فیضان سنت کا باب نیکی کی دعوت, اس پہ پراپر اس کے چیپٹر ہے ماں کے تعلق سے. اب ماں باپ کے تعلق سے تو والدین کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور یقیناً آزمائش ہوتی ہے بھائی, یہی تو امتحان ہے. اور یہی روکیے وہ نا, روکیے سر کو روکیے, یہی تو امتحان ہے. یہی بچوں کی تربیت کے مراحل ہوتے ہیں. اس میں ہی آپ کا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے. جن بچوں کے لیے آپ کڑ رہے تھے اور نکاح کے وقت مانگ رہے تھے, تھی, آرزویں تھی, اور نہ جانے کون کون سے دربار شریف پر جا کے آپ نے بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگی, اب اسی بچے کی 2-4 شرارتوں کی وجہ سے اسی کو آپ کو ڈنڈا اٹھا لیا آپ نے کوسنا. ایسا نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو وہ ٹیمپرامنٹ بھی عطا کرے, وہ ہمت بھی عطا کرے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اپنے ایاز بھائی مزید اس موضوع پر بچے اچھے ہوتے ہیں, بچوں کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ بس اوقات ہم عملی میدان میں اتر کر اولاد کی تربیت کرنی پڑتی ہے. کچھ تھیوریکل بات ہوتی ہے کہ سمجھا کر بتا کر ان کو جو ہے وہ ہم ترغیب دلاتے ہیں, اور کچھ عملی میدان میں اتر کر ہمیں ان کی تربیت کا ذہن بنانا ہوتا ہے. اس میں حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ یہاں پر عرض کروں گا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے کی جو ہے وہ تربیت کی اور انہیں اس بات کی ترغیب دلائی کہ ہر مصیبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے, اور یہ گمان کرنا ہے کہ مصیبت میں یقیناً ہمارے لیے بہتری ہے. صحیح. اب حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے صاحبزادے کو یہ ترغیب دلائی تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا یقین اتنا پختہ نہیں ہوا کہ یہ بات میری سمجھ میں آ جائے. تو حضرت لقمان حکیم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی ہیں فلاں مقام پر, ہم ان کے دربار میں چلتے ہیں تو ان کی صحبت اختیار کریں گے تو امید ہے کہ تمہارا یقین پختہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یوں یہ باپ بیٹا سفر کے لیے نکلتے ہیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, اور یوں اپنا توشہ اور زیادہ سفر لے کر جب سفر اختیار کرتے ہیں تو رستے میں ایسی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ سارا توشہ اور زیادہ راہ جو ہے جو سفر ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے, اور بھوک اور پیاس کی شدت آ جاتی ہے. اتنے میں جب صحرا میں پہنچتے ہیں ایک جگہ پر تو سواریاں بھی جواب دے جاتی ہیں. اب دونوں والد اور بیٹا دونوں جو ہے وہ پیدل سفر اختیار کرتے ہیں. اب پیدل چلنے کے دوران صحرا میں ہی حضرت لقمان حکیم کے صاحبزادے کو ایک کانٹا پاؤں میں چھپ جاتا ہے تو تکلیف کی شدت آ جاتی ہے. تو اب حضرت لقمان حکیم پھر وہی جملہ وہی بات دہراتے ہیں کہ یقیناً اس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. تو ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسی بہتری ہے, ہم نے سفر اختیار کیا, ہمارا توشہ اور زادہ سب ختم ہو گیا, ہماری سواریاں بھی جواب دے گئیں, اب ہم پیدل چل چل کر بھی ہمارا برا حال ہو گیا, اور اب حال یہ ہو گیا کہ پاؤں میں کانٹا چپ گیا ہے, جو پیدل چل رہے تھے اس سے بھی عاجز آ گئے. تو چنانچہ اسی کیفیت کے اندر تکلیف میں اذیت میں حضرت لقمان حکیم کے صاحبزادے جو تھے ان کی آنکھ لگ گئی. تو آپ کی آنکھوں سے حضرت لقمان حکیم کی آنکھوں سے بے اختیار جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. تو وہ آنسو جب صاحبزادے کے چہرے پر گرے تو اس کی آنکھ کھل گئی. کہا آپ ہی تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت میں بہتری ہے, تو پھر روتے کیوں ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت میں بہتری لکھی ہے تو آپ رو کس بات پر رہے ہیں؟ تو حضرت لقمان حکیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک فطری عمل ہے. اولاد کی تکلیف, اولاد کا دکھ یہ ہر باپ سمجھ سکتا ہے. آپ کو تکلیف میں دیکھ کر جو رونا ہے یہ ایک فطری عمل ہے. بہرحال بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت میں بہتری ہے. چنانچہ اتنے میں حضرت لقمان حکیم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دور ایک نورانی سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ تیزی سے قریب آتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ جیسے قریب پہنچے تو بزرگ غائب ہو گئے. تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی بڑے پریشان ہو گئے, یہ کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ کچھ دیر بعد آواز آئی اور حضرت لقمان حکیم کو انہوں نے مخاطب کیا
تو حضرت لقمان حکیم نے عرض کی کہ آپ کون ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جبریل امین ہوں جو صرف انبیاء اور مقربین ملائکہ کو دکھائی دیتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا۔ کیا بات! تو حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات اور یہ سارے سفر کا واقعہ جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سارے واقعے کی حقیقت بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ جس طرف سفر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بستی پر عذاب نازل فرمانے کے لیے بھیجا۔ تو جب آپ دونوں اس کی طرف سفر کر رہے تھے تو میں نے آپ دونوں کو جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان دونوں کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بیٹے کے پاؤں میں جو کانٹا چبھا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو اس بڑے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ تو یہاں پر اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت لقمان حکیم کے صاحبزادے کو سمجھ میں آ گئی کہ یقیناً چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی سے بڑی مصیبت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے اور یقیناً وہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں اپنی اولاد کی تربیت فرمایا۔ اب یہ بھی ایک مزاج اس نے تھا، جاؤ تمہیں تو سمجھ نہیں آتی کوئی بات، سمجھا کے تھک گئے، باڑ میں جاؤ، بتا کے تھک گئے، جو جی میں آئے وہ کرو۔ اب یہ بھی ایک انداز و رویہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت لقمان حکیم بچے نے یہ کہا نا کہ مجھے تو یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی، مجھے وہ یقین کے دور میں یوں بچہ بھائی ابا جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا جو آپ کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں ابا جی میرے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، بالکل میں آپ کی بات کیسے مان لوں، کیسے مان لوں؟ اب وہ منوانے کا طریقہ یہ ہے کہ کر کے دکھا دیں، اس پر عمل کر کے تھوڑا وقت کا انتظار کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اثرات ظاہر فرما دے، کیونکہ ہم نے ایک پریکٹیکل لائف گزاری ہے، ہم نے ایک وقت گزارا ہے، ابھی اس بچے نے وہ وقت نہیں گزارا، ابھی تو وہ عملی میدان میں آگے بڑھا ہے، آہستہ آہستہ منازل طے کرے گا تو وہ بھی سیکھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بہت اچھی اور بہت پیاری بات رکن شورا نے فرمائی کہ ہم اولاد کے تعلق سے بہت جلدی بیزار ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارا بس تھوڑی 2-4 دفعہ بولیں گے، 5ویں دفعہ بولنے کی جذباتیت بھی بہت ہے اور بیزاریت بھی بہت، دونوں چیزیں۔ تو یہ چیزیں تربیت کے فقدان کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں۔ یہ ہم جو عدم تربیت کا ایک جو بڑا پہلو ہماری اولادوں کے اندر پایا جا رہا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ ہماری بیزاریت، ہم بیزار نہ ہوں، انتظار کر لیں تھوڑا سا، رزلٹ انشاءاللہ تحمل مزاجی کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو شخصیت ہے اس میں تحمل بہت ہے، آپ کام کو کرنے کے لیے اور اس کام کے نتیجے کے لیے بہت زیادہ انتظار فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین پھل اور ثمرہ عطا فرماتا ہے جس کو ہم دنیا دیکھتی ہے کہ یہ شیخ کامل فرماتے ہیں اور ایک وقت کے بعد وہی ہوتا ہے جو ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اور ان کے سوچنے میں وہ برکت رکھی ہے کہ ان کو تحمل مزاجی کی برکت سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں ہمارے اندر بھی تحمل لانا چاہیے۔ بچے اچھے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین بغور اس بات کو سنیں کہ بچوں کی حفاظت بھی والدین کی اور گھر والوں کی ذمہ داری، ہر طرح سے حفاظت، کہ بچوں کو اغوا نہ ہو، بچے اغوا نہ ہو جائے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، بچوں کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے، بچوں کو بری نظروں سے بچائیے، بچوں کو ایسی صحبت سے بچائیے کہ جو انہیں برے لوگوں میں جو ان کو برا بنا دے، ساتھ ہی بچوں کو ایسے مقامات پر آنے جانے سے روکیے، ایسے مقامات پر آنے جانے سے بچائیے کہ جہاں پر ان کی شخصیت کو نقصان پہنچے۔ پچھلے دنوں کچھ واقعات آپ نے میڈیا کے ذریعے سنے ہوں گے، تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور انہیں اس بات کا شعور دیں کہ ہر ایک کے ساتھ آنا جانا، ہر ایک کے پیار کو، ہر ایک کے کھلونے کو، ہر ایک کی چیز کو قبول کر لینا یا ہر ایک کے مزاج کے مطابق چل پڑ دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر کوئی تدبر پیدا کریں اور ان کے اندر یہ سوچ پیدا کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کی عزت، ہمارے بچوں کی جان، ہمارے بچوں کی صحت یہ محفوظ رہے اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہو کہ جو درد پیدا کریں، کرب پیدا کریں اور معاشرے میں ایک خرابی پیدا کریں۔ ان واقعات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ بچے اچھے ہیں، ہم بھی اچھے بنیں، ہمارے معاشرے کو بھی اچھا بنائیں۔ بلال بھائی، بچوں کے حوالے سے مزید آپ کچھ مدنی پھول دینا چاہیں؟ کچھ آخری لمحات چل رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے کو ختم کی طرف لے چلتے ہیں۔ مسلم بھائی، آج کے دور میں جو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ ماں باپ کی اولاد سے محبت میں کمی ہے۔ یعنی یوں تو شاید ہی کوئی ماں ہو، شاید ہی کوئی باپ ہو جو یہ کہے بھی مجھے اپنے بچے سے محبت نہیں ہے، لیکن
یہ اب ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک طبقے میں یہ صرف رسمن رہ گیا ہے، پریکٹیکلی نظر نہیں آتی وہ محبت، وہ شفقت جو پہلے کے ماں باپ میں ہوا کرتی تھی اور جو ان کے انداز میں نظر آتی تھی۔ اس کی اگر وجوہات پر غور کریں تو پہلی وجہ تو وہی علم دین کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے رکن شروع نے بھی شروع میں بات کی کہ جو تربیت ہے، جو محبت ہے، جو انسیت ہے، وہ انسان کے ساتھ اس کے ساتھ تبھی ہو کہ جب وہ اس کے ساتھ وقت گزارے۔ یعنی پورے شیڈول میں آپ کو دنیا جہاں کی خبر ہے، لیکن آپ کے بچے کے دل میں کیا ہے، یا آپ کا بچہ کیا سوچتا ہے، یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے، یا اس کے کیا احساسات ہیں، جی ہاں، آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ساری دنیا جہاں کی آپ کو خبر ہے، آسٹریلیا میں کیا ہوا تو کینیڈا میں کیا ہوا، لیکن آپ جہاں موجود ہیں چار دیواری کے اندر جہاں ہے، آپ کو وہاں کی خبر نہیں ہوتی۔ یعنی اپنی تربیت جو آپ نے کرنی تھی وہ آپ نے ساری اداروں کے سپرد کی، بچوں کی آیا یا پھر جو اس طرح کے دیگر بورڈنگ اسکول ہوتے ہیں یا جو دیگر ادارے ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے ان کے سپرد کر دی، تو اب چونکہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے لہذا وہ آپ محبت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ معاشی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں انسان کی۔ یعنی اگر کسی باپ سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ جناب ہم اور کیا محبت کریں بچے سے، کما تو رہے ہیں، اسی کے لیے تو کما رہے ہیں، ہم تو مر جائیں گے، ظاہر بات ہے یہ گھر کس کا، یہ گاڑی کس کی، یہ بنگلہ کس کا، یہ سارا بینک بیلنس کس کا، سارا اسی کے تو کام آئے گا، اور کیسی محبت کرے۔ تو جناب عالی خالق کمانا یہ آپ کا فرض تو نہیں تھا نا، یعنی آپ نے ٹھیک ہے کما کر دے دیا، لیکن جو ایک بچہ جو چاہتا ہے اپنے والد سے کہ جب وہ گھر آئے اس کو کوئی پیار کرے، سارا دن جیسے مثال کے بچے انتظار بھی کرتے ہیں بسا اوقات، اب باپ آیا جناب وہ بھاگ کے باپ کے قدموں سے لپٹ گیا، باپ نے اس کو یہ کیا، میں ابھی تھکا آ رہا آیا ہوں، کیا آتے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، ابھی تو پانی نہیں پیا میں نے، اور ابھی تو یہ ہوا، اور یہ میرے پیپر یہاں رکھے تھے یہاں یہ کیا کر دیا اور وہ کیا کر دیا، میری کتابوں کو آگے پیچھے کر دیا، میرا سامان کہاں گیا۔ اس قسم کے رویے رکھنا اور اپنے خالی معاشی مصروفیات میں منہمک رہنا یہ بھی محبت میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی تیسرا میرے پاس یہی ہے، ٹھیک ہے، فون اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ یقین مانے بچے قدموں میں رول رہے ہوں گے، پاپا پاپا کر رہے ہوں گے، ابا ابا کر رہے ہوں گے، یہاں سے کوئی پکڑ رہا ہوگا کہ وہاں سے پکڑ رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا ابا یہ بات، اور ابا نے صرف موبائل پکڑ کے رکھا ہے، داستانیں سنانی ہوگی، لیکن وہ کیا ہوں گے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا، وہ دوستوں سے فون پہ بات چیت ہوگی، وہ میسیجز پہ چیٹنگ ہوگی، وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں کہ جو انسان آج کے دور میں کرتا ہے اور نتیجتاً جو محبت اولاد کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ اچھا پھر اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، ماں باپ کی آپسی چپقلش، یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، شادی جیسے پسند نہیں ہوئی، بس وہ کسی کوئی واقعہ ہوا اور شادی ہو گئی، یا شادی کے بعد کچھ ایسے معاملات ناراضگی ہو گئی آپس میں، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ میں چپقلش ہو، تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے، اب ماں ظاہر ہے باپ کو مار تو نہیں سکتی ہے، وہ بچوں پہ غصہ نکالے گی، بلا وجہ اس کو مار دیا، بلا وجہ اس کو ڈانٹ دیا، بلا وجہ اس کو جھڑک دیا۔ ایسے میں ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے ہی کیسز میں لگے رہتے ہیں، اپنے ہی لڑائیاں سلجھاتے رہتے ہیں، اور بچے بیچ میں رلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز میں عرض کروں کہ معاشرے کے اندر پتہ نہیں شاید ایک غریب طبقے میں شاید بہت زیادہ ہو کہ جہاں پر مالی وسائل بھی کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں چکچکیں بڑھ جاتی ہیں، تو بچے عموماً ماں کو ادھر دیکھتے ہیں، باپ کو ادھر دیکھتے ہیں، ہمیشہ ان کے درمیان فاصلہ دیکھا، ہمیشہ ان کے درمیان گالی گلوچ یا الٹی سیدھی باتیں، اونچی آواز میں باتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف خاندان کو برا بھلا کہنا، بچے بیچ کے اندر اس سہمے میں کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، رلتے چلے جاتے ہیں۔ یقین مانیے ایسے بچوں کے اندر احساس کمتری ان میں پیدا ہوتا ہے، ایسے بچے معاشرے کی کسی ایک فیلڈ میں جا نہیں پاتے۔ وہ اپنے جب ماں باپ کو اس انداز میں دیکھتے ہیں، بیٹا سوچتا ہے باپ ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹی سوچتی ہے ماں ایسی ہوتی ہے، نتیجتاً یہ غیر محسوس انداز میں ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور یہ غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے، نتیجتاً یقین مانے نسل کی پوری نسل بگڑ جاتی ہے۔ کیوں کہ جیسا بچہ آج دیکھ رہا ہے، جیسا بچی آج دیکھ رہی ہے، وہ ویسا اپنی اولادوں کے ساتھ کل کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہی رویے وہ اپنی جو ایک جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہوتے ہیں وہیں پر اس کو چلانا شروع اپنے ماتحت افراد کے ساتھ، نتیجتاً ماں باپ کی چپقلشن کو اندازہ نہیں ہوتا اور بچے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجئے آپسی چپقلشیں ہیں اپنے آپس تک رکھیے، بچوں کو پیار محبت دیجیے، ان کی تربیت کی طرف توجہ دیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے اگر ان کی طرف توجہ نہ دی تو کل کو یہ کوئی معاشرے میں کوئی بہت بڑا بگاڑ پیدا کرنے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول دیے ہیں۔ ہم اپنے سلسلے کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، پھر رکن شورا سے آخری مدنی پھول لے کے صلاۃ و سلام پر ہم اپنے سلسلے کو ختم کریں گے۔ سلسلے کا سیگمنٹ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ یا رمضان یا رمضان یا رمضان، آپ کی دعوت اسلامی اس سیگمنٹ میں ہم ایک آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں دعوت اسلامی کے شعبے کے حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا مدنی گلدستہ ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
तेरी धूम मचेगा। बानी दावत इस्लामी शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने हम सबको एक शानदार मदनी मकसद दिया है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफर करना है, और अगर अपनी इस्लाह करनी है तो मदनी इनामात पर अमल करना है। मदनी इनामात ये क्या है? ये एक ऐसा सवाल जवाब पर मुश्तमिल सिस्टम है कि जिसके जरिए हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। हम तमाम इस्लामी भाइयों के लिए 72 मदनी इनामात हैं, इस्लामी बहनों के लिए 63 मदनी इनामात हैं। मदनी मुन्नों, मदनी मुन्नियों, खुसूसी इस्लामी भाइयों, बल्कि कैदियों तक के लिए मदनी इनामात मौजूद हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कौन से सवाल और जवाब हैं, ये रिसाला जरूर एक बार पढ़िए, हासिल कीजिए और उस पर अमल कीजिए और नेकी के रास्ते पर अपना सफर शुरू कीजिए। मदनी इनामात अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया की तरफ से नेक बनने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मुसलमान बन जाएं, बाअखलाक बन जाएं, शफीक बन जाएं, मेहरबान बन जाएं, मोहब्बत करने वाले बन जाएं, इबादत करने वाले बन जाएं, दीनदार बन जाएं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले बन जाएं, अल्लाह ताला की इबादत, तिलावत कुरान, दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं, इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं और अमली तौर पर अच्छे हो जाएं, तो मदनी इनामात के रिसाले को हासिल कीजिए। मदनी इनामात की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और रोज़ाना फ़िक्र मदीना कीजिए। दावत इस्लामी का अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ये एक इनकलाबी कदम है कि इस दौर में यादगार असलाफ ताज़ा की जाती है कि मदनी इनामात पर अमल किया जाता है। अल्लाह ताला हमें मदनी इनामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं अतहर भाई से कहूँगा कि 1-1.5 मिनट में आपको ऐसा मदनी फूल दें कि हमारे सिलसिले का एक खुलासा हो जाए, फिर इसके बाद हम सलात व सलाम की तरफ बढ़ते हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। मैंने शुरू में जैसे अर्ज़ किया था कि मौजू तो इतना तवील है और इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू, और हमारा सच्ची बात है कि गुफ्तगू जो भी हुई इंतहाई इख्तिसार के पैमानों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक मदनी फूल अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करना सीखें। उनकी नन्ही मुन्नी जो अचीवमेंट्स हैं ना, उन पर उन्हें खुश कीजिए, खुश रखिए, शाबाश दीजिए, उन्हें नन्हे मुन्ने तोहफे दीजिए, दिलजोई कीजिए, उनसे इजहार मोहब्बत कीजिए कि बेटे मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बेटी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसका इजहार कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस इजहार मोहब्बत की वजह से उनके अंदर इताअत का मादा पैदा होगा और इताअत इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उन्हें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करेगी। जो लोग बात बात पर अपने बच्चों को कोसते हैं, टोकते हैं और उनकी अच्छी बातों पर वो समझते हैं कि पहले एक वक्त था, देखिए ज़हन में रखा, आदमी कहता था कि मिसाल दी जाती थी कि खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की निगाह। मगर सच्ची बात अर्ज करूं कि ये शायद होगा भाई 100-200 साल पहले का मकौला होगा, अब अंदाज बिल्कुल बदल गया है। खिलाओ सादा निवाला, क्योंकि जितने अच्छा निवाला खिलाते तो फिर मेरी तरह फूलते भी चले जा रहे हैं, ठीक है, तो खिलाओ भले सादा निवाला मगर देखो प्यार की नजर से। ये शेर की नजर वाला जो मिजाज है ना, ये बिल्कुल ये लॉजिक बदल गई भाई। नरमी वाला अंदाज, मोहब्बत वाला अंदाज, प्यार वाला अंदाज, हौसला अफजाई वाला अंदाज, मस्बत अंदाज, दोस्ताना मिजाज। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, बच्चे आपको अपना बेहतरीन दोस्त जाने, बच्चे को आपके गैर से दोस्ती की हाजत ना हो। अल्लाह अल्लाह। जिस पहलू की तरफ आपने तवज्जो जी हिफाजत, ये खुद एक जबरदस्त मौजू है। यानी हालात इतने बिगड़ चुके हैं मोहसिन भाई कि चचा, मामू, ताया, फुफ्फा कैसे रिश्ते हैं, बिल्कुल मगर करीबी हालात बदल गए, बिल्कुल आप बदल समझे। बस मैं ये आगे नहीं कहना चाहता, फैमिलीज बैठी हुई हैं, हालात बदल गए। तो खुदा रसूल के वास्ते आप अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त बनिए और आपका बच्चा आपको बेहतरीन दोस्त पाए, आपका बच्चा आपको अपना बेहतरीन दोस्त पाए, इस बात का एहतमाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाए, मददगार पैदा फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, सरकार अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुनते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी भी तरबियत होती है, बिल्कुल हम अपने बच्चों की तरबियत भी इंशाअल्लाह हमारी तरबियत होगी, हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह अच्छे तरबियत याफ्ता होंगे। आइए सिलसिले के आखिर में सलात व सलाम पढ़ते हैं अदब व ताज़ीम के साथ। अगर आपके लिए मुमकिन हो अपने घरों में खड़े होकर बाअदब ताज़ीम के साथ सलात व सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। बख्त का चमके सितारा
کر روضہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اپنے قدموں میں سلا لو اپنے قدموں میں سلا لو ہم بدوں کو بھی نبھا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور جاگنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا جاگنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عز و جل تقریباً 5:15 بجے آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے انبیاء کرام کے واقعات اور عصر کی نماز کے بعد امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ علم و حکمت سے بھرپور دیکھنا نہ بھولیے دیکھتے رہیے مدنی چینل رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان